سورۃ الانعام کی آیت نمبر 101 ہے، بدیع السماواتی، وہی انوکھا موجد ہے، وہی انوکھا بنانے والا ہے، وہی انوکھا پیدا کرنے والا ہے، السماواتی آسمانوں کا، والارض اور زمین کا، انا یؤفکون، انا یکون لہ ولد، کس طرح ہو سکتی ہے اس کی اولاد، یعنی کہ وہ خود اکیلا ہی سب کچھ آسمانوں زمین کو بنانے والا ہے، تو پھر اس کی اولاد کیسے ہو سکتی ہے؟ ولم تکن لہ صاحبہ، اور جب کہ نہیں ہے اس کی کوئی بیوی، اس کی کوئی بیوی نہیں ہے، اس کا کوئی بھی نہیں ہے، تو اس کا کوئی شریک نہیں ہے، تو پھر وخلق کل شیء، اور اسی نے پیدا کیا ہر چیز کو، وہو بکل شیء علیم، اور اللہ خوب جاننے والا ہے، ذالکم اللہ، یہی اللہ تعالی ربکم تمہارا رب ہے، لا الہ الا ہوا، نہیں ہے کوئی معبود مگر وہی، خالق کل شیء، اللہ خالق ہے ہر چیز کا، فاعبدوا، تم اسی کی عبادت کرو، وہو علی کل شیء وکیل، اللہ ہر چیز کا خوب نگران ہے، وہو علی کل شیء وکیل، وہو علی کل شیء وکیل، اور اللہ تعالیٰ خوب نگران ہے۔ تو یہاں اس آیت میں بدی کا معنی کسی چیز کو بغیر نمونے کے بغیر پیدا کرنا، یعنی کہ ان کا کوئی پہلے نمونہ نہ ہو۔ تو اللہ تعالیٰ کی یہاں بھی توحید کو بیان کیا جا رہا ہے، توحید ربوبیت کو، کہ اللہ تعالیٰ ہی ساری چیزوں کو، لا تدرک الابصار، نہیں پا سکتی اس کو آنکھیں، وہو یدرک الابصار، وہ پا لیتا ہے سب کو، وہو اللطیف الخبیر، کیونکہ اللہ تعالیٰ بڑا بریک بین ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کا، اللہ کے علم کا، اللہ تعالیٰ کی صفات کو احاطہ نہیں کر سکتا، تو اللہ تعالیٰ خود باقی سب لوگوں کا احاطہ کیے ہوئے ہے، اور وہ دیکھ بھی رہا ہے۔ تو سیدہ عائشہ ام المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، جو تمہیں بیان کرے کہ محمد نے اپنے رب کو دیکھا ہے تو اس نے جھوٹ کہا۔ پھر انہوں نے یہ آیت بیان کی کہ لا تدرک الابصار وہو یدرک الابصار، لیکن آپ نے جبریل کو ان کو پہلی اصلی صورت میں دیکھا تھا، جن آیات سے لوگ استدلال کرتے ہیں۔ عبداللہ بن مسعود نے بھی فرمایا کہ سورۃ نجم میں مذکور فکان قاب قوسین او ادنا فاوحی الی عبدہ ما اوحی سے مراد یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل کو دیکھا ہے۔ ان کے 600 پر تھے، جس طرح کہ صحیح بخاری کی دونوں روایتیں ہیں، پہلی روایت سیدہ عائشہ کی حدیث نمبر 4855 ہے اور دوسری 4856 ہے۔ تو صحابہ میں سے کسی سے بھی ثابت نہیں ہے کہ آپ نے دنیا میں رب کو دیکھا ہے، تو یہی صحیح معلوم ہوتا ہے۔ صرف ابن عباس دیکھنے کے قائل ہیں، مگر وہ بھی کبھی یعنی کہ دل کی آنکھوں سے، یعنی کہ خواب مراد ہے۔ تو قیامت کے دن ہاں اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا، اس کا کوئی بھی انکاری نہیں ہے۔ کا تحقیق جاءکم، آ چکی ہیں تمہارے پاس، بصائر دلیلیں، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے، فمن ابصر، پس جس نے بصیرت سے کام لیا، فلنفسہ، تو اس کے اپنے نفس کے لیے ہے، ومن عمی، اور جو اندھا رہا، فعلیہ، تو اسی پر ہے اس کا وبال، وما انا علیکم، اور نہیں ہوں میں تم پر بحفیظ، محافظ۔ تو اب اللہ رب العزت یہاں بیان کر رہے ہیں کہ بصیرت جو ہے اللہ تعالیٰ نے تمہیں دی ہے، تو وہ تو جس نے بصیرت سے کام لیا تو وہ تو کامیاب ہے، اور جو اندھا رہا بصیرت سے کام نہیں لیا، وما اعلیٰ، نہیں ہوں میں تم پر محافظ، تو یعنی کہ بات یہ بصیرت سے کام لو، 24 گھنٹے میں تمہارے ساتھ نہیں رہنے والا۔ وَكَذَلِكَ، اور اس طرح نصرف، ہم پھیر پھیر کر بیان کرتے ہیں آیات آیتیں، وَلِيَقُولُوا، تاکہ وہ کہیں درستہ تو نے پڑھا ہے، وَلِنُبَيِّنَهُ، تاکہ ہم بیان کریں اسے لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، اس قوم کے لیے جو جانتی ہے۔ اسی طرح ہم پھیر پھر کے یعنی کہ بار بار آیتیں بیان کرتے ہیں تاکہ وہ کہیں کہ تو نے پڑھا ہے کسی سے، اور تاکہ ہم بیان کریں اس قوم کے لیے جو وہ جانتی ہے۔ تو بات یہ ہے کہ یہاں اللہ تعالیٰ کے معبود برحق ہونے کے اس بات تھا، اب نبوت کو ثابت کرنے کا بیان شروع ہو گیا۔ تو اس آیت میں فرمایا کہ ہم ایسے ہی مختلف طریقوں کے ساتھ بار بار دہراتے ہیں، کبھی مومنوں کو خوشخبری، کبھی کافروں کو تنبیہ، اور کبھی گزشتہ قوموں کے واقعات کے ذریعے سے نصیحت، اور کبھی کوئی کام کرنے یا نہ کرنے کے احکام۔ جو عقل و فہم رکھتے ہوں وہ ان کے ذریعے سے راہ ہدایت پائیں گے، اور مخالفین پر تاکہ حجت بھی قائم ہو۔ وَلِيَقُولُوا، تاکہ وہ کہیں درستہ، یعنی کہ ہم آیاتوں کو پھیر پھیر کر اس لیے بیان کرتے ہیں کہ اگر ایک طرف ان آیات کے ذریعے سے عقل و فہم والے راہ ہدایت پائیں تو دوسری طرف ضدی اور آباء و اجداد کے رسم و رواج سے چمٹنے والے لوگ، کافر مشرک، آپ سے یہ کہہ کر گمراہ ہوں گے کہ یہ قرآن جسے تم ہمارے سامنے پڑھ رہے ہو تو تم پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل نہیں ہوا، بلکہ تم کسی سے پڑھا سیکھا ہے۔ تو مشرکین اس قسم کے اقوال اور دیگر چیزیں بیان کرتے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کا رد کیا ہوا ہے۔ آگے فرمایا وَكَذَا اتَّبِعْ، آپ پیروی کریں، ماں اس چیز کی، اوحی الیکا، جو وحی کیا گیا ہے،
آپ کی طرف میرے ربی کا، آپ کے رب کی طرف سے، لا الہ نہیں ہے کوئی معبود برحق الا ہوا مگر وہی، وعارض عن المشرکین اور آپ اعراض کیجئے مشرکینوں سے، ولو شاء اللہ اور چاہتا اللہ تعالیٰ، ما اشرکوا نہ وہ شرک کرتے، وما جعلناک اور نہیں ہم نے بنایا آپ کو علیہم ان پر حفیظا نگہباں محافظ، مان تعلیم بھی وکیل اور نہ ہی آپ کے ذمے ہے آپ کا کام صرف و صرف ان کی رہنمائی کرنا ہے، ہدایت دینا اور منزل مقصود تک پہنچانا اللہ کا کام ہے۔ فلا تسبوا الذین اور نہ آپ گالی دو ان لوگوں کو، یدعون جو پکارتے ہیں، من دون اللہ اللہ کے سوا، فیسب اللہ پھر وہ بھی گالی دیں گے اللہ کو، عدوان حد سے گزرتے ہوئے، بغیر علم بغیر علم، وکذالک اس طرح زینا ہم نے مزین کر دیا، لکل امت ہر امت کے لیے، اعمالہم ان کے اعمال، ثم الی ربہم پھر اپنے رب ہی کی طرف، مرجعہم ان کی واپسی ہے، فینبئہم پھر وہ خبر دے گا ان کو، بما کانوا یعملون جو وہ عمل کرتے ہیں۔ یعنی کہ کہا جا رہا ہے کہ تم گالی نہ دو ان کو جن کو پکارتے ہیں اللہ کے علاوہ، یعنی کہ تم جھوٹے معبودوں کو گالی نہ دو، تم ان کے بزرگوں کو، ان کے بتوں کو گالی نہ، تم ان کے جھوٹے بتوں کو گالی دو گے نا تو وہ تمہارے سچوں کو گالی دیں گے، عدلے کا بدلہ ہوگا تو فائدہ کوئی نہیں ہے۔ تو وہ اقسموا باللہ انہوں نے قسمیں کھائیں اللہ کی، جہد ایمان پختہ، لئن جاءتہم اگر آ جائے نا ان کے پاس آیت ان کو مخصوص نشانی، لیؤمنن بی ضرور وہ ایمان لے آئیں گے، بہا اس کے ساتھ، قل کہہ دی انما الآیات عند اللہ نشانیاں تو صرف اللہ کے پاس ہیں، وما یشرکم کون سی چیز معلوم کرواتی ہے تمہیں، انہا کہ بے شک وہ نشانی، اذا جاءت جب وہ آئے گی، لا یؤمنون وہ ایمان نہیں لائیں گے، ونقلب اور ہم پھیر دیں گے، افئدتہم ان کے دل، وابصارہم اور ان کی آنکھیں، کما لم یؤمنوا کہ نہیں وہ ایمان لائے اس کے ساتھ، اول مرہ پہلی مرتبہ، ونذرہم ان کو چھوڑ دیں گے، فی طغیانہم ان کی سرکشی میں، یا مہن وہ سرگرداں پھرتے رہے، یعنی کہ انہوں نے قسمیں کھائیں، ان کی حالت یہ ہے کہ ہمارے پاس کوئی نشانی آ گئی تو ہم ایمان لائیں گے۔ کہہ دیجئے نشانیاں تو اللہ کے پاس ہیں، مجھ سے مانگتے ہو، اور کون سی چیز معلوم کرواتی ہے تمہیں کہ وہ نشانی جب آ جائے کہ تم ایمان نہیں لاؤ گے، یعنی کہ ایمان کوئی ایسی بات بتاؤ کہ ٹھیک ہے ہم نشانیاں بتا دیں گے، نشانی کے بعد کون سی پختہ بات کہ تم ایمان، تو ہم پھیر دیں گے ان کے دل کو، ان کی آنکھوں کو، اگر وہ ایمان یعنی کہ نہیں وہ ایمان لائے تھے اس پر، اول مرہ، ونذرہم چھوڑ دیں گے ان کی سرکشی میں، سرگرداں وہ پھرتے رہیں گے۔ تو جو لوگ ایمان نہیں نہ لائے تو پھر ان کی حالت و کیفیت یہ ہوگی کہ اللہ رب العزت ان کو پھیر دیں گے، جہاں ان کا دل چاہتا ہوگا اللہ ادھر ہی ان کو پھیریں گے اور وہ گمراہ ہو جائیں گے۔